اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے اور اسی دنیا کی زندگی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ دراحال ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک متاع حقیر ہے، یعنی آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق کسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اور اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو اپنے قانون کا استعمال کرتے ہوئے اپنا راستہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوں۔ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کی اس یاد دہانی سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو اللہ کی اس یاد دہانی ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد ہی میں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی جو آواز ہے وہ انسان کے اندر رکھی ہے۔ جب وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ اندر سے آواز اس کو سنائی دیتی ہے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح ایسی کسی نشانی کے بغیر ہی تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اس لیے کہ تم انہیں وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر وحی کیا ہے، ہرچند وہ خدائے رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور جانتا ہوں کہ ایک دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ انہیں نشانیاں دکھاؤ۔ جن لوگوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اور بات کو نہیں سنیں گے، تو ان کے لیے اگر بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں، جیسے ان کے لیے پہاڑ ٹھنڈنے لگیں یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا ان سے مردے بھی گفتگو کرنے لگتے، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، بلکہ تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ تم دیکھتے رہو ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے انکار والوں کو ڈھیل دی، انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو کیسی تھی میری پکڑ۔ پھر کیا وہ جو ایک شخص کے عمل کی خبر لیے ہیں، ان سے کہو ان کے نام تو بتاؤ، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ہاں، وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں جن کے پاس خدا کی دعوت نہیں پہنچی، جن کے پاس وحی الہی نہیں پہنچی، وہ اگر کوئی برا کام کریں تو اور بات ہے۔ اس کے برخلاف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی تصویر یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے پھل دائیں گی اور اس کا سایہ لازوال ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور منکروں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔
ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس چیز سے خوش ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور تمہارے منکرین کے گروہ میں ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض چیزوں کو نہیں مانتے۔ تم ان کو صاف کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدا ہی کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے ایک فرمان کی حیثیت سے عربی میں اتاری ہے۔ اب اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے تو اللہ کے مقابل میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم کوئی نشانی کیوں نہیں دکھاتے اور دنیاوی علائق کیوں رکھتے ہو۔ ہم نے اے پیغمبر تم سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں، اور چونکہ انسان ہی تھے اس لیے ان کو بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لا دکھائے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے ایک لکھا ہوا نوشتہ ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے اس میں سے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ اس لکھے ہوئے کی اصل اسی کے پاس ہے۔ ہم جو وعید انہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں گے، یعنی یہ جو ڈر کی باتیں ہیں ہم جو تمہیں سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم تمہیں دکھا دیں گے، یا تمہارے سامنے عذاب آ جائے گا، یا تم کو وفات دے دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے۔ تو تمہاری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے اور ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یعنی حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام خوش اسلوبی اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی بات کا پہنچا دینا ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یعنی ہم تمہیں فتوحات دے رہے ہیں اور ان کا جو خلیفہ ہے، ان کی جہاں حکمرانی ہے وہ دن بدن جو ہے وہ سمٹتی جا رہی ہے۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلی تھی، مگر چالیں سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور یہ منکرین بھی عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی تمہارے منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم اور اس سورہ کے اندر بھی قریش کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے جو ان پر آنے والا ہے کہ جب یہ آرزویں کریں گے کہ کاش ہم نے یہ رویہ اختیار نہ کیا ہوگا۔ سورہ ابراہیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں، اور ہم جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دین ابراہیم کی پیروی کریں۔ اور ابراہیم مشرک نہیں تھے بلکہ صحیح دین پر قائم تھے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔
یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے اس لیے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ۔ یہ کتاب جو ہے وہ اندھیروں سے نکالتی ہے اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کے پروردگار کے اذن سے، اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سو ان کے لیے جو اس کتاب کے منکر ہیں ایک عذاب شدید کی تباہی ہے۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی جب دین کا حکم آ جائے تو اس کو رد کر دیتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ ان کے لیے یہ کتاب ان کی زبان میں اتاری گئی ہے، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا دے۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، یعنی اس کے کاموں کے پیچھے حکمت اور دانائی ہے، جذباتیت نہیں ہوتی۔ ہم نے اسی طرح موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں خدا کے ان دنوں کی یاد دلاؤ جن میں اس کی دینونت کا ظہور ہوا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس میں ہر شخص کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو خدا کی آزمائشوں میں صبر اور اس کی افضال اور عنایات پر شکر کرنے والا ہو، یعنی وہ شخص جو غیر جذباتی ہو، صبر کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو احسانات کیے ہیں ان کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا جو تمہیں نہایت برے عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جو شکر کرے گا، جو شکر نعمت کو بڑھانے کا ایک واحد ہی ذریعہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے اور اس کو یاد کیا جائے۔ آخری بارے میں جا کے ہم پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ نبی ہم نے جو آپ پر نعمتیں نازل کی ہیں آپ اس کا ذکر کیجیے، آپ ان کو دہرائیے اور یاد دلائیے۔ اور جو اللہ کی نعمت پہ ناشکری کرے گا تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لے لے گا بلکہ اس پر سخت سزا بھی دے گا۔ موسیٰ نے کہا اگر تم ناشکری کرو اور زمین کے سارے لوگ بھی اسی طرح ناشکرے ہو جائیں تو خدا کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد و ثمود، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے کہ خاموش ہو جاؤ، اور کہہ دیا کہ جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ یعنی ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہ سلوک بھی کیا کہ اپنے ہاتھ ان کے منہ کے قریب لے آئے اور منہ کے اندر ڈال دیے کہ نہیں اب آپ گفتگو نہ کریں، آپ ہمیں کچھ نہ سکھائیں اور کچھ نہ سنائیں۔ یہ تک ہوا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کا وجود میں لانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے معافی فرمائے جو اس سے پہلے تم سے ہوئے ہیں اور تم کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا
تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں کی بندگی سے روک دو جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں۔ یہی بات ہے تو ہمارے سامنے کوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ یہی عقل کی بات ہے کہ انسان کے سامنے جب بھی کوئی بات پیش کی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی عقل اور اپنے دماغ کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ نے عقل، دماغ، سمجھ ہر انسان کو جو ہے وہ دے رکھی ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پرانے لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اذن الہی کے بغیر ہم تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں۔ سو تمہارا یہ مطالبہ اللہ کے حوالے ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ ہمارے یہ راستے اسی نے ہمیں بتائے ہیں۔ تم جو وصیت بھی ہمیں دے رہے ہو ہم اس پر ہر حال میں صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس پر منکروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تم کو اپنی اس سرزمین سے لازماً نکال دیں گے کہ تمہیں بالآخر ہماری ملت میں یا ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے حضور جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرے اور جو میری وعید سے ڈرے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا سو فیصلہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب اس کے آگے دوزخ ہے، وہاں جس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، اور موت ہر طرف پر اس پر پلی پڑ رہی ہوگی لیکن مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک اور سخت عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس رات کی سی ہے جس پر آندھی کے دن تند و تیز ہوا چل جائے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس میں کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ یہ اس کی دی ہوئی مہلت ہے کہ وہ تمہارے اس کو فروشت کو گوارا کر رہا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ اللہ پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سب خدا کے روبرو نکل کھڑے ہوں گے۔ پھر جو کمزور تھے وہ ان سے جو بڑے بڑے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اللہ کے عذاب سے ہمیں کچھ بچا لوگے؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں راہ دکھائی ہوتی تو ہم بھی تمہیں راہ دکھاتے۔ اب ہمارے لیے یکساں ہے کہ چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب یہ ایک حقیقت ہے جو شیطان اس دن جو ہے اپنی گفتگو سے واضح کرے گا کہ جب لوگ اس کو ملامت کریں گے جہنم میں، شیطان بھی وہی ہوگا، تو وہ ان کو سمجھائے گا کہ دیکھو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو تمہیں صرف ایک راہ دکھاتا تھا اور صرف دعوت دیتا تھا، اس کو عملی جامہ یا اس پر عمل تو تم خود اپنی مرضی سے کرتے تھے، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر یا جبرن اس راہ پر گھسیٹ کر نہیں لاتا۔ یہ شور کچھ محسوس ہو رہا ہے مجھے، ہو رہا ہے بچے ان کو یہ جن کے ساتھ آئے ہیں بچے اگر ان کو روک دیں، پڑھنے میں ڈسٹربنس ہوئی، کافی شور ہو رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قریب میں کہیں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور اس کی آڈینس جو ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا سو اس نے وہ پورا کر دیا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا،
میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اس لیے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں نے اس کا پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اپنے پروردگار کے اذن سے وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی ملاقات ان باغوں میں ایک دوسرے پر سلامتی کے ساتھ ہوگی، یہ اس لیے کہ ان کے علم و عمل کی بنیاد ایک کلمہ طیبہ ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے، یعنی پاک کلمے کی مثال؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے، یعنی پاک درخت کی مانند ہے، جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی ہوں اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوں۔ وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، یعنی اچھی جو باتیں ہیں، اچھے جو کام ہیں وہ زمین تیری جڑیں پکڑتے ہیں اور فضا میں بھی دور تک پھیلتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو، یعنی جنگلی پودا جو ہوتا ہے نہ اس کا کوئی پھل ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سایہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا۔ اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں لا اتارا ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو مزے کر لو، تمہارا ٹھکانہ بالآخر دوزخ کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، میرے جو بندے ایمان لے آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ جو تم خرچ کرتے ہو وہ اصل میں حقیقت میں ہم نے ہی تمہیں دیا ہے، ہمارے دیے ہوئے مال سے تم خرچ کرتے ہو اور ہمارا ہی فضل ہے جو تم پر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ کی جو سخاوت ہے وہ بالکل ایسے چلتی تھی جیسے کہ تیز آندھی چلتی ہے، یعنی ہر ایک کو آپ دیتے تھے، آپ کا ہاتھ بہت زیادہ کھلا ہو جاتا تھا اور آپ ہر مانگنے نہ مانگنے والے سائل ہر ایک کی مدد کرتے تھے۔ جود و کرم کی جو ہوائیں ہیں وہ مسخر کرتی تھیں آپ کے گرد و پیش کو۔ فرمایا کہ یہ پیغمبر میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز کا اہتمام رکھیں، یعنی باقاعدگی کے ساتھ اسے پڑھتے رہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کوئی کام آئے گی۔ یہ مشرکین دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے پھل نکالے اور کشتی کو تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور اس نے دریاؤں کو تمہارے کام میں لگایا اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگایا، دونوں برابر چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دن اور رات کو بھی اس نے تمہارے کام میں لگایا اور تمہیں ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی عطا فرمایا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اس پر بھی خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کو پوجنے لگیں۔
परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत लोगों को गुमराही में डाल दिया है, ये मेरी औलाद को भी गुमराह कर सकते हैं, इसलिए जो इनमें से मेरी पैरवी करे वो मेरा है, और जिसने मेरी बात नहीं मानी उसका मामला तेरे हवाले है, फिर तू बख्शने वाला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास एक बिन खेती की वादी में ला बसाया है, यानी मक्का के अंदर जहाँ सनलाख पहाड़ हैं और खेती बाड़ी नहीं होती। तो ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुर्मत वाले घर के पास एक बिन खेती की वादी में ला बसाया है, परवरदिगार, इसलिए कि इस घर में नमाज का एहतमाम करें, सो तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोज़ी अता फरमा, इसलिए कि वो तेरा शुक्र अदा करें। परवरदिगार, तू जानता है जो कुछ हम छुपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ना आसमान में ना ज़मीन में। खुदा का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए हैं, इसमें कुछ शक नहीं कि मेरा परवरदिगार दुआ का सुनने वाला है। परवरदिगार, मुझे नमाज का एहतमाम करने वाला बना और मेरी औलाद में से भी जिन्हें मैं यहाँ बसा रहा हूँ, हमारे परवरदिगार, और मेरी ये दुआ कबूल फरमा। परवरदिगार, तू मुझको बख्श दे और मेरे वालिदैन को और सब ईमान वालों को बख्श दे उस दिन जब के हिसाब कायम होगा। ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं, तुम खुदा को उससे हरगिज़ गाफिल न समझो ए पैगंबर, वो इन्हें सिर्फ उस दिन के लिए टाल रहा है जिसमें निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। ये सर उठाए हुए भाग रहे होंगे, उनकी नज़र उठेगी तो उनकी तरफ पलट कर न आएगी और उनके दिल उड़े हुए होंगे। ये क़यामत की मंजरकशी अल्लाह ताला कर रहा है। तो इन लोगों को उस दिन से खबरदार कर दो जिस दिन इन्हें अजाब आएगा, उस वक्त ये अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ी सी मोहलत और दे दे, हम तेरी दावत कबूल कर लेंगे और रसूलों की पैरवी करेंगे। क्या तुम इससे पहले कस्में नहीं खाते रहे थे कि तुम अपनी जगह से हटने वाले नहीं हो? तुम उन्हीं लोगों की बस्तियों में आबाद थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाए थे, और तुम पर खुल चुका कि हमने उनके साथ क्या मामला किया और हमने तुम्हारे लिए उनकी मिसालें बयान कर दी थी। उन्होंने अपनी सब चालें चल देखी, उनकी ये चालें अब अल्लाह के पास खड़ी हैं, अगरचे उनकी चालें ऐसी थी कि उनसे पहाड़ भी टल जाए। सो हरगिज़ ख्याल न करो कि अल्लाह अपने रसूलों से किए हुए वादों के खिलाफ करेगा। यकीनन अल्लाह ज़बरदस्त है, वो इंतकाम देने वाला है। उस दिन को याद रखो जब ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी और सब तन्हा बेयार मददगार अल्लाह वाहिद व क़हार के सामने निकल खड़े होंगे। उस दिन तुम मुजरिमों को देखोगे कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उनके लिबास तारकोल के हैं और उनके चेहरों पर आग छाई हुई है। ये इसलिए कि अल्लाह हर शख्स को उसकी कमाई का बदला दे, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब चुका देने वाला है। ये लोगों के लिए एक ऐलान है, इसलिए कि उन पर हुज्जत पूरी हो जाए और इसलिए कि उसके ज़रिए से खबरदार कर दिए जाए और इसलिए कि वो जान लें कि वही एक माबूद है और इसलिए कि दानिशमंद इससे याद दहानी हासिल कर ले। वो आखिर दावा